ہم نے اکثر دیکھا کہ مدرسوں میں نا ہر ٹاپک پہ میٹنگ رکھی جائے گی. جلسہ کو کیسے کی جائے اس پہ میٹنگ، جلسے میں کون آئیں گے اس پہ میٹنگ، جلسے میں کس کو کتنا نذرانہ دیں گے اس پہ میٹنگ، اور چرم قربانی کے موسم میں میٹنگ، چھٹی کب ہوگی، بچے کب آئیں گے، مدرسین کب آئیں گے، ساری چیزوں کا میٹنگ ہوگی. لیکن جو مدرسے میں مدرسین ہوتے ہیں جو 24 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کی تنخواہوں پر غور فکر کی جائے. ہم نے 4 سال تک دیکھی ہی نہیں کہ کوئی میٹنگ رکھی جائے اس وشے کو لے کر. نہ، کوئی میٹنگ ہی نہیں ہے. جو مدرسین، جو حافظ صاحب، جو عالم صاحب، جو قاری صاحب مدرسے میں پڑھاتے ہوں، کبھی پوچھئے کہ اتنے مہنگائی کے دور میں وہ کیسے اپنے فیملی کو مینٹین کرتا ہوگا. کسی کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ حافظ صاحب تھوڑا آپ محنت کر لیجئے گا، یہ کر لیجئے گا، وہ کر لیجئے گا، اچھا سے ڈیوٹی کیجئے گا، اچھا سے پڑھائیے گا، سب اچھا ہوگا. لیکن کبھی آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ان کی سیلری کے بارے میں ہم تو غور فکر کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز میں اگر میٹنگ رکھتے ہیں تو کبھی سال میں کمیٹی کو یہ بھی چاہیے کہ اگر کمیٹی سے چلتا ہے، اگر جو خود کا مدرسہ چلاتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ کبھی ہم اس چیز کو لے کر میٹنگ رکھیں کہ اتنے کم سیلری میں یہ اپنی فیملی کا گزر بسر سوٹیبل کر سکتا ہے یا نہیں. اگر نہیں تو کچھ سیلری پہ غور فکر کی جائے، ہے نا، اور ان کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے. وہ جو کام کرے گا نا خلوص سے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار، اچھا حسن سلوک سے مدرسین کے ساتھ پیش آنا چاہیے. لیکن اکثر ایسا نہیں ہے. بولتا ہے کہ تم ڈر کے رہو، ہر چیز میں ڈرو. حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب کہاں سے بھی برکت ہے؟ وہ بھی بیچارے بھی ڈر کے پڑھائیں گے، بچے بھی ڈرپوک رہیں گے. جو حق بات ہوگا نا وہ بولے گا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ شروع سے وہ ڈر کے ماحول میں جیا ہے. اس لیے ڈر کے ماحول میں ہر جگہ نہیں جینی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا جتنے بھی مدرسین مدرسوں میں خدمت انجام دیتے ہیں وہ تھوڑے بولیں گے کہ ہماری سیلری کو بڑھائیے. اگر سیلری وہ اگر بڑھانے کی خواہش مند رہے گا تو بولیے گا کہ آپ کو اتنی سیلری میں سوٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. آپ ادر مدرسہ دیکھ لیجئے، پھر دوسرا بندہ آنے کے لیے تیار ہے. اس کو بولتے ہیں مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھانا. علماء بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پر ظلم کریں. نہیں ہوتا ہے سوٹ بھائی. ان کو اتنے کم سیلری میں وہ سوٹیبل لائف ہی کانٹ پاس. کمیٹی کو بھی چاہیے. مان لے کمیٹی صاحب، آپ خود جو کمیٹی کے ممبر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ خود حافظ صاحب ہو، عالم صاحب ہو، آپ 50,000 روپے سیلری کما لیتے ہو اور پھر بھی آپ سوٹیبل لائف یو کانٹ پاس. اگر آپ ان کے جگہ حافظ صاحب، عالم صاحب ہیں اور آپ کو کم سیلری 10,000 8,000 روپے دی جائے، بتائیے آپ کیا سوچتے ہوں گے؟ یہی بات سوچتے ہوں گے کہ مدرسے کے مدرسین کی اور جو امام صاحب ہوتے ہیں مسجد کے امام صاحب، ان کی سیلری پہ مسجد کے کمیٹی کو بھی غور فکر کرنی چاہیے. وہ بیچارے جمعے کے دن تقریر کرتے تقریر ہی تو کرتے ہیں نا، تمام واقعات سناتے ہیں آپ کو. ہاؤ ٹو پاس دا لائف، کیسے ویوہار کی جائے، کیسے سلوک کی جائے، حسن سلوک کے بارے میں، سیرت النبی میں اللہ کے فرما برداری کیسے کی جائے، اور نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں تمام باتیں وہ بتاتے ہیں. لیکن امام صاحب اس بات کو تو نہیں نا بتا سکتے ہیں کہ بھائی میری سیلری پہ غور فکر کی جائے. میں علل اعلان کہتا ہوں. بولے علل اعلان اگر آپ کہتے ہیں تو آپ علل اعلان اگلے جمعہ اگلی مسجد آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی ہوگا. اس لیے وہ بیچارے کچھ بولتے نہیں ہیں. جو امام ہوتے ہیں کتنی قدر کرنی چاہیے. خاص کر کے گاؤں دیہات میں تو امام کو کہیں پر، ہر جگہ نہیں، کہیں امام کو بہت زیادہ لوگ مانتے بھی ہیں. کہیں امام کو نا سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جاب لیس ہے، ان کو کہیں جاب ملی نہیں ہے، ہمارے امام کرتے ہیں تو یہ پھر ہمارے ہینڈ اوور والے آدمی ہو گئے. واٹ وی سے ہی ول فالو، جو ہم کہیں گے نا وہی اس کو مانے گا. تو ایسا نہیں ہے. امام کو اتنا پریشر دے کر تو اس بات پہ بھی غور کی جائے کہ جو امام ہوتے ہیں، جو مدرسے کے مدرسین ہوتے ہیں، جو 24 گھنٹہ خدمت انجام دیتے ہیں مدرسے میں، ان کی سیلری پہ غور فکر کمیٹی کو خاص کر کے کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے بھائی. ہر چیز میں آپ سیلری دیتے ہو. اچھا جلسے کی میٹنگ میں پھر یہ بات بھی طے ہو جاتی ہے جلسے کے دن کہ فلاں نعت خواں آئیں گے ان کو اتنے روپے دیں گے، فلاں مقرر صاحب آئیں گے ان کو کتنے دیں گے. جو مقرر صاحب آئیں گے ان کو دیں گے 15 سے 20 40 ہزار روپے تک ان کو دیں گے. جو مدرسے کے مدرسین یہ بات کو سن رہا ہوگا ان کا دل چھوٹا نہیں ہوگا کہ ہم یہ خدمت انجام دیتے ہیں تو مجھے آپ 10,000 روپے نہیں دے رہے ہو. آپ کوئی مقرر کے بات پہ جو مقرر آ کے بیان کرے گا نا اس کی تقریر سن کر آپ نمازی بھی نہیں بنیے گا.
ان کو آپ اتنا روپے دیجیے گا، کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ الٹی سیدھی کہانیاں پھر چلتے رہتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اور ہر کمیٹی کے افراد کو، ہر کمیٹی کے ممبر کو یہ چاہیے کہ میں اب حق بات بولوں گا، جو صحیح ہے بولوں گا بھائی، باقی اللہ پر جو ہے فیصلے چھوڑ دو نا، کم واٹ میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن کبھی صحیح بات کو کیا کریں، کیونکہ جو مدرسین ہوتے ہیں وہ کمیٹی اور انتظام پر بہت وشواس اور ٹرسٹ کرتا ہے، اس لیے آپ ان سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، کبھی سلام دعا کر لیا کریں، کبھی ان کو پوچھیں کہ اتنے کم تنخواہوں میں آپ کیسی اپنی زندگی کو اور فیملی کو اور پریوار کو کیسے آپ لوگ گزر بسر کر لیتے ہیں؟ تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا الحمدللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن شیطان ایسے وسوسے ڈال کے رکھتے ہیں کہ کبھی ہم ان کے بارے میں فکر تک نہیں کرتے۔ بھائی ایک ہوتا ہے نا، بھائی فکر تو کرو کم سے کم۔ ایک حافظ صاحب، عالم صاحب کے اتنے درجات ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، تو ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری بات پر چلتا ہے، بھائی وہ آپ کی عزت کرتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ میری فطرت میں نہیں اپنا غم بیاں کرنا، میری فطرت میں نہیں اپنا غم بیاں کرنا، اگر تیرے وجود کا حصہ ہوں تو محسوس کر تکلیف میری۔ کیا تکلیف ہے ان کو؟ محسوس بھی نہیں کرتے لوگ آج کل، محسوس کرنی چاہیے۔ بس سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی جگہ ہو جائیں، فرض کرنے کہ آپ وہ ہو اور وہ آپ ہے، جو آپ 50,000 پر منتھ یو آر ارننگ، تو آپ ان کی جگہ ہو جائیں، اور یہ 10,000 جو کماتے ہیں نا، آپ ان کی جگہ ہو جائیں، اور پھر غور کریں کہ کیسے یہ ممکن ہے۔ پریوار ہے، اتنے مہنگائی کا دور ہے، اس لیے ان کی سیلری پہ غور فکر کرنی چاہیے، اور ان پر دباؤ نہیں بنانا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ اس سے اچھا ہے کہ حافظ صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مسافہ کرنے سے اچھا ہے کچھ مسافے میں 50 روپے 100 روپے ان کو دے بھی دیا کریں، پھر وہ دعا میں نہ یاد رکھے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان کو بولو یار دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وہ بولتا ہے ہاں بیٹا دیکھا جائے گا، ہو ہی جائے گی چاہیے۔ تو جہاں تک ہو سکے ان کی قدر اور ان کی سیلری کے بارے میں سالانہ ایک میٹنگ مدرسے میں رکھنا چاہیے۔ بھائی سال میں چلو بھائی ایک سال ختم، اب سال کے شروع میں یا اینڈنگ میں، آفٹر رمضان بیفور رمضان، کہ مدرسین کے سیلری کتنی ہونی چاہیے، اور ان کو پوچھیں کہ آپ اس سیلری سے مطمئن ہیں، سیٹسفائی ہیں؟ اگر نہیں ہے تو 1,000-1,500 آپ ان کو بڑھا بھی دیں۔ یہ نہیں کہ آئے امام صاحب ہاں تو 800 میں 8,000 میں تھے، آپ کو 9,000 کرتے ہیں، اور ان کو ضرورت ہے 11,000 کی، کہاں سے رہے گا؟ وہ نہیں رہے گا، دوسرا 7,000 روپے والا لائیں گے۔ یہ دھندلی جب تک ہم لوگ بند نہیں کریں گے، کوئی کام ہم خلوص سے دل کی گہرائی سے نہیں کریں گے نا، تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ پھر دیکھیں آپ تعلیمی معیار سدھرے گا، اچھے جب ہمارے دل میں بھید بھاؤ والا ماحول ختم ہو جائے گا نا، تب ہم تعلیم میں پھر پروگریس کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں پہ بھی ہم